السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ تو چلیے ہم اپنا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے، جمع یعنی بیوی سے ملنا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہ گیا۔ یعنی نمبر 1 میں جو ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ روزہ دار ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور آپ نے کھانا پینا سب کر لیا، جمع بھی کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ روزہ دار یاد نہ ہو۔ اور اگر روزہ دار یاد ہو کہ میں روزہ سے ہوں، پھر بھی آپ نے کھانا کھا لیا، جمع کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار یاد ہو۔ نمبر 2 میں ہے حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ غلط ہے، بلکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو۔ یعنی جو ہم تمباکو یا پان کھاتے ہیں، چباتے ہیں، اور چبانے کے بعد جو تھوک ہوتا ہے، اگر اس تھوک کو ہم پھینک بھی دے پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 میں ہے شکر، یعنی شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک نہیں کھایا تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 5، دانتوں میں کوئی چیز چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم تھی یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر آپ جس وقت سحری کھا رہے تھے، اسی وقت کھاتے کھاتے ٹائم نکلنے کے بعد جب آپ نے منہ میں کوئی چیز ملی جو چنے کے برابر ہو، اور اگر اس چیز کو یا چنے سے کم ہی تھی مگر آپ نے اسی چیز کو منہ سے نکال کر پھر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ یعنی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ دانتوں سے جو خون نکلا اور وہ حلق کے اندر چلا گیا، اور اگر وہ خون اتنا تھا کہ اس کا جو مزہ، جو ذائقہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، اگر وہ معلوم ہوا تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کم تھا اور اس کا جو مزہ ہے وہ معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ نمبر 7، نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 8، کلی کر رہا تھا بلا قصد، پانی حلق سے اتر گیا
یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا۔ یعنی یہاں یہ بتا رہا ہے کوئی ضرورت ہے نہیں، آپ کولی کر رہے ہیں، بنا ضرورت آپ کولی کر رہے ہیں، اسی میں اگر آپ کولی کر رہے تھے اور گڑگڑا مار رہے تھے تو اسی دوران پانی حلق میں اتر گیا یا ناک میں چڑھا رہا تھا پانی اور ناک سے دماغ میں پہنچ گیا پانی، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ بھول سے کر رہے ہو کہ میں روزہ دار نہیں ہوں، پھر آپ کولی کر رہے ہو، پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، تو ان صورتوں میں اگر پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ روزہ دار یاد نہ ہو۔ نمبر 9، سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 10، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کسی دوسرے کا تھوک اپنے منہ میں لے کر اگر اسی تھوک کو کھا لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اپنا ہی تھوک تھا اس تھوک کو منہ سے نکال کر ہاتھ میں لے کر پھر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر اپنا ہی منہ میں جو تھوک ہے اگر اسی تھوک کو منہ کے اندر سے اگر بھولے سے کھا لے یا اسے ہی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی آپ روزہ دار ہیں اور آپ نے کوئی ایسی ڈور یا کوئی ایسی رسی جو منہ میں رکھا ہو جس سے اس کا رنگ منہ میں گیا اور تھوک سے مل کر وہ رنگین ہو گیا، پھر اس تھوک کو آپ نے کھا لیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر دو بوند ہے تو روزہ نہ گیا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکین پورے منہ میں معلوم ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی آپ رو رہے ہو یا کسی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلا اور وہ آنسو 2 بوند ہے اور منہ میں چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، 2 بوند یعنی 2 پھوٹا تو روزہ نہ گیا، اور اگر 2 بوند سے زیادہ ہو اور اس کی نمکین منہ میں گیا اور پورے منہ میں معلوم ہوا پورے منہ میں نمکین معلوم ہوا تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم جو پسینہ ہے وہی پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 13، مرد نے عورت کا بوسہ لیا، یعنی مرد نے عورت کو چوما یا چھویا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر مرد کسی عورت کو یا اپنی بیوی کو چوم لیا یا چھویا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عورت نے مرد کو چھویا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یعنی اگر مرد عورت کو چھو لے یا چما لے لے یا مباشرت کر لے، انزال ہو گیا تو ان صورتوں میں مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عورت نے مرد کو چھو لیا اور مرد کا انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھویا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ اگر آپ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھویا اور کپڑا اتنا موٹا ہے
کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹے گا. یعنی اگر آپ نے عورت کو چھویا اور عورت اتنی موٹا کپڑا پہنا رکھا ہے کہ جو عورت کی جو گرمی ہے وہ محسوس نہ ہوئی، تو ان صورتوں میں اگرچہ انزال بھی ہو جائے تو روزہ نہ ٹوٹے گا. نمبر 14، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ ٹوٹا، چاہے مثنا تک پہنچ گیا ہو. یعنی مرد اپنی جگہ، اپنی شرمگاہ کی جگہ، یعنی اپنے آلائے تناسل میں اگر کوئی چیز یعنی پانی یا اسی سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا اور وہ اندر چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا. اور اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا، ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا. اور اگر عورت یہ کام کرے، اپنی شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا، مگر مرد کا نہیں ٹوٹے گا. نمبر 15، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ گیا. اور سوکھی انگلی کسی نے پخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہ گیا. اور اگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا.